اس کا فرسٹ سیزن اگر پڑھنا چاہتے تو نیچے کمنٹ اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ وہ اپنے بارے میں سب بتاتے اس تسک اٹھی۔ ایڈوکیٹ شہریار بخاری اور ان کی بیوی سائیکائٹرسٹ مدیحہ بخاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جانتی ہو مہنور، جو تمہاری دادی تمہیں یہاں لائی اور کہا کہ تم امانت ہو میرے پاس، تب تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ نیم پاگل سی تھی تمہاری اجڑی حالت، تمہارا نیم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا، مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو پائے گی کہ نہیں۔ مجھے لگا بس محبت نہ ملنے کے غم میں یہ ایسا ہوئی ہے، لیکن آج تمہاری کہانی سن کر مجھے دھچکا لگا کہ تم نے روحان خان سے محبت کی، شادی کی، مگر تمہارے بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنی اس درد کو کیسے بیان کروں لفظوں میں، لیکن تم بیگم رخشندہ کی امانت ہو میرے پاس، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض تھا، لیکن اب تم میرے گھر کے فرد ہو مہنور۔ مہنور آنسو بھری آنکھوں سے اپنے محسنوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ شہر بخاری اسے دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کا کیس لڑوں گا۔ مہنور نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں روحان خان کے قاتلوں کو سزا دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں نے آپ کو اپنی چھوٹی بہن مانا ہے اور میں بڑا بھائی بن کے دکھاؤں گا اس پیار پہ۔ مہنور سسکنے لگی۔ وہ پور ان کی ممنون تھی۔ پورے وقت میں انہوں نے اسے سہارا دیا، چھت دی، اس کا علاج کروایا، اسے اپنے گھر کا فرض سمجھا ہمیشہ۔ مدیحہ بخاری ممنون نظروں سے اپنے شوہر شہریار بخاری کو دیکھ رہی تھی، جس نے شروع میں مخالفت کی تھی مہنور کو یہاں رکھنے پر، لیکن بعد میں وہ بھی دکھی ہو گیا مہنور کی حالت دیکھ کر۔ آج تم کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ شہریار بخاری مسکرائے تھے۔ دیکھ رہی ہوں اپنے مجازی خدا کو جو صحیح معنوں میں ایک بھائی ہونے کا فرض نبھا رہا ہے۔ مدیحہ بخاری انہیں پیار سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ شہریار بخاری مسکرا پڑے۔ اس بچی کے زخم تب بھریں گے جب روحان خان کے قاتلوں کو سزا ملے گی، اور میں انہیں کورٹ تک کھینچوں گا اور انہیں ان کے کیے کی سزا دے کر رہوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مدیحہ بخاری بھی مسکرائی تھی۔ مہنور دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیس فائل ہو چکی تھی۔ شہریار بخاری سردار شاہین خان اور شمشیر خان پر کیس فائل کر کے کورٹ کی طرف سے لیٹر انہیں بھیج چکا تھا، جسے شمشیر خان ہاتھ میں لیے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کون کر رہا ہے اور کسی کو ان سب کا کیسے پتا۔ اب کیا کرے بابا صاحب؟ سردار شاہین خان پرسوچ نگاہوں سے شمشیر خان کو دیکھنے لگا۔ وکیل کو فون کر کے حویلی بلاؤ، وہی کرے گا اب کچھ۔ بات اب عدالت تک پہنچی تھی۔ کام تو سردار شاہین خان بھی گئے تھے، لیکن خود کو مضبوط دکھا رہے تھے۔ بیگم رخشندہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ خدا کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ سردار شاہین خان اپنی ماں کے مسکراتے چہرے پر نظر ڈالی لیکن کہا کچھ نہیں، خاموش رہے۔ اب سردار شاہین خان اور اس کا بیٹا شمشیر خان کورٹ کچہری کے چکر کاٹیں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ انصاف ضرور ملے گا، انصاف ضرور ملے گا۔ سردار شاہین خان نے انہیں دیکھا۔ گھبراہٹ ان کے چہرے سے آیا تھی۔ گھبرا رہے ہو سردار؟ سردار ہو کے گھبرا رہے ہو؟ تو معصوموں جانوں کو بھی تو اپنی غارت کی بین چڑھا کر تم سکون سے رہ پاؤ گے؟ یہ تو اللہ بھی کبھی نہیں چاہے گا سردار شاہین خان۔ وہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شمشیر خان اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ آج کورٹ میں پیشی تھی۔ مہنور کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مدیحہ بخاری بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر، اگر تم نہ جانا چاہو تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں چاہ رہی ہوں۔ وہ مدیحہ بخاری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں مہنور؟ مدیحہ بخاری اس کے ہاتھوں کو دیکھتی بولی۔ مہنور نے اپنے ہاتھ چھپا لیے۔ نہیں نہیں تو۔ مدیحہ بخاری نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کتنے دکھ سہ چکی ہے یہ بچی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ دونوں شہریار بخاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے مہنور کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ اتنے مہینوں کے بعد اپنے روحان خان کے قاتلوں کو اپنے سامنے دیکھے گی۔ گاڑی کورٹ کے سامنے رکی۔ وہ تینوں نیچے اترے، چلے، تینوں آگے بڑھے۔ جب شمشیر خان کی نظر مہنور پر پڑی وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ سمجھے تھے مہنور مر چکی ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ بیگم رخشندہ نے کچھ نہیں بتایا تھا مہنور کے بارے میں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ بدذات! مہنور نے شہریار بخاری کا بازو پکڑ لیا اور سپاٹ نظر سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جو ایک قاتل تھا۔ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ۔ ریلیکس۔ وکیل عدنان احمد نے شمشیر خان کو روک لیا۔ کیا کر رہی ہے آپ کی کورٹ ہے؟ وہ رک گیا لیکن اس کی غضبناک آنکھیں مہنور پر تھی، جسے نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ مہنور صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے شہریار بھائی۔ مہنور کے کہنے پر شہریار بخاری مسکرا پڑے۔ یہ شہر ہے، ان کا گاؤں نہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم بے فکر رہو۔ مہنور سر جھکا گئی۔ شہریار بخاری اور اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو مہنور؟ مہنور نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کچھ کہنا تو کھل کے کہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔
مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ دونوں تو بہت اچھے ہیں، کون کرتا ہے اتنا کچھ ایک غیر لڑکی کے لیے؟ مدیحہ بخاری نے اس کی بات کاٹی۔ تم غیر نہیں ہو مہنور؟ مہنور ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان دونوں قاتلوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا وہی ان پر ریوالور سے ساری گولیاں ان پر چلا دوں۔ انہیں قانون سزا دے گا مہنور، سزائے موت سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے، مدیحہ بخاری نے غصے سے کہا تھا۔ یہی ہوگا، وہ اپنی موت کا انتظار کریں گے پھر خود اپنی موت تک جائیں گے انشاءاللہ۔ کورٹ سے وہ مدیحہ بخاری کے ساتھ باہر آ رہے تھے، اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ آج پہلی بار مدیحہ بخاری نے مہنور کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ تمہاری تو مسکراہٹ بہت پیاری ہے مہنور۔ مہنور ان کی بات پر جھمکی۔ اب تمہارے مسکرانے کے دن شروع ہو رہے ہیں مہنور، وہ دن دور نہیں جب ان قاتلوں کو سزا ملے گی انشاءاللہ۔ مہنور اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی۔ مدیحہ بخاری کو دکھ ہوا بہت، کاش میرا روحان زندہ ہوتا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مدیحہ بخاری نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ بہتر کرے گا سب۔ شمشیر خان اس کی طرف لپکا۔ اس نیچ ذات کا اثر ہوگا نا تجھ پہ، باپ بیٹے پہ کیس کر لیا کتیا۔ مدیحہ بخاری نے غصے سے اسے دیکھا۔ بیہیو۔ مہنور بنا ڈرے شمشیر خان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، اور میں قاتلوں کو سزا دے رہی ہوں۔ جیسے تم نے روحان خان کو مارا ویسے ہی تم بھی تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ وہ زہر خون مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے گاؤں کو تم جیسے ظالموں سے نجات دلاؤں گی تاکہ پھر کوئی روحان خان یا روحان خان کی بہن جیسی موت نہ مرے، یا روحان خان کے ماں باپ کی طرح عزت لٹنے کے خوف سے نہ مرے سردار شمشیر خان۔ مدیحہ بخاری خوش ہو رہی تھی کہ مہنور کے نڈر انداز کو دیکھ کر۔ مہنور اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئی اور شمشیر خان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گھر آ کر مدیحہ بخاری شہریار بخاری کو مہنور کے نڈر انداز کی تعریف کر رہی تھی اور مہنور سر جھکائے شرمندہ ہو رہی تھی۔ ارے ماشاءاللہ میری بہن کس کی آخر؟ شہریار بخاری کے کہنے پر مہنور انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ بھی تو بس، مدیحہ بخاری مسکرا پڑی۔ مجھے بہادر لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں مہنور، بی بریو میری جان۔ شہریار بخاری بھی مسکرانے لگے۔ ہماری جیت کا دن دور نہیں۔ مہنور کے چہرے پر اب سنجیدگی پھیل گئی۔ انہیں سزا ملنے پر خوشی بھی ہوگی، دکھ بھی۔ میرے بابا سائی اور دادا سائی ہیں جن کی گود میں کھیل کر بڑی ہوئی، میری ہر خواہش کا احترام کیا انہوں نے، لیکن وہ رو پڑی۔ وہ قاتل ہیں روحان خان جیسے بہت سے انسانوں کے، روحان خان کی بہن جیسی بہت سی بہنوں کی عزت کے، بہت سے برے ماں باپ کے چپ چاپ پڑ گئے کیونکہ انہیں اپنی عزت پیاری تھی۔ اس حویلی کے در و دیوار میں بہت سی آہیں، بہت سی فریاد، بہت سی اس کے ادبی ہیں۔ وہ حویلی، وہ رونے لگی۔ مدیحہ بخاری نے آگے بڑھ کر اسے چپ کرانا چاہا لیکن شہریار بخاری نے روک دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آج مہنور جیر بھر کر روئے، ساری بھڑاس نکل جائے، اور وہ رو رہی تھی روحان خان کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی دادی کے لیے، اپنے لیے، اور بہت سے انسانوں کے لیے جو اس کے باپ اور بھائی کے ظلم سہ رہے تھے۔ آج شام وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے۔ شہریار بخاری کی طرف سے ڈنر تھا اپنی بیوی مدیحہ بخاری اور مہنور کے لیے۔ مہنور کی طبیعت بھی آج بہتر تھی، وہ خود کو تھوڑا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں آ کے تمہیں یہی کہہ رہی تھی مانور کہ تمہیں باہر نکلا کرو، کوئی اپنی پسند کی جاب جوائن کرو، بیزی رہو گی تو زیادہ بہتر فیل کرو گی، گھر میں پڑے رہ کر کیا مل جانا ہے۔ مدیحہ بخاری کے کہنے پر مہنور مسکرا پڑی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں اپی، بلکہ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کوئی NGO جوائن کر لوں، لوگوں کی مدد کر کے ایک سکون ملے گا مجھے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مدیحہ بخاری نے تائید کی، پھر شہریار بخاری کو دیکھنے لگی۔ شہریار، وہ مسز ارمین یزدانی ہے، یاد ہے نا؟ ان کا ایک NGO ہے، میں کل ہی ان سے بات کروں گی، مہنور ان کے ساتھ یہیں کام کرے گی تو ہمیں بھی اطمینان رہے گا۔ ہاں بالکل، انہوں نے بھی حامی بڑھ لی تو مہنور ہنسنے لگی۔ ارے آپ دونوں تو ابھی سے پلان بنانے لگے، بالکل ہم چاہتے تم خوش رہو، ہماری کوئی اولاد تو ہے نہیں، تم ہی ہماری اولاد ہو، ساتھ ساتھ تمہارا فائنل ایئر بھی رہتا ہے نا، تم وہ بھی کمپلیٹ کرو۔ مہنور کی آنکھیں چمک اٹھی جب کہ مدیحہ بخاری خوش ہو رہی تھی۔ سب کتنا اچھا ہو رہا ہے نا، بس اب سب اچھا ہی ہو۔ شہریار بخاری نے محبت سے اپنا ہاتھ مدیحہ کے ہاتھ پر رکھا۔ مہنور دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ روحان خان اس کے پاس نہیں تھا لیکن روحان خان کے سنگ بیتی بہت سی خوبصورت یادیں تھی اس کے پاس ایک امبیشن تھا، وہ مظلوموں کے لیے کام کرے گی، اب انہیں ظلم سے نجات دلائے گی، انصاف دلائے گی انہیں، اور آج فیصلے کا دن تھا اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار شہین خان کو عمر قید کی سزا سنائی گی اور شمشیر خان کو سزائے موت سنائی گی۔ مہنور کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا تھا۔ اس کے بابا سائی اور ادا سائی تھے لیکن جس کے سامنے وہ مظلوم لڑکیوں کے چہرے گونگے جو شمشیر خان کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، اور روحان خان کی موت
کیسے اسے ماہنور کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا تھا۔ وہ امید بھری مسکراتی دو آنکھیں جب مرتے وقت اس نے ماہنور کو دیکھا تھا، اس کی سانسیں تو وہی رک گئی تھی، اس کی آنکھیں وہی ساکت ہو چکی تھی۔ اس نے سسکی لی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کو دیکھا جو بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کا دل تڑپا تھا اپنے باپ کو دیکھ کر۔ اچانک وہ دل پر ہاتھ رکھے گرے تھے۔ بابا سائیں! ماہنور چیختی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا سائیں! بابا سائیں! سردار شاہین خان آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائے۔ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ اسے شمشیر خان سے نفرت تھی لیکن وہ اپنے بابا سائیں سے آج بھی پیار کرتی تھی۔ چاہے جو بھی کیا ہو انہوں نے ماہنور کے لیے، وہ اس کے بابا سائیں تھے۔ دل کا دورہ پڑنے سے ان کا آدھا جسم فالج کی وجہ سے بے حرکت ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھے، انہیں ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ مدیحہ خان بخاری کی باہوں میں سسک رہی تھی۔ میرے بابا سائیں، آپ بھی میرے بابا سائیں ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ بیگم رخشندہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور آج 1 سال بعد اپنے اس پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ دادو! وہ تڑپ کر آگے بڑھی، اپنی دادی کے گلے لگ گئی۔ بیگم رخشندہ سے باہوں میں لیے چوم رہی تھی۔ میری دھیرانی، میری بہادر دھیرانی، تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ ماہنور کے چہرے کو بار بار چوم رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی۔ ماہنور نے ان کے گال چومے۔ دادو آپ کتنی کمزور ہو گئے ہیں۔ اسے دکھ ہوا تھا بیگم رخشندہ کو یوں دیکھ کر۔ کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ، کتنی بوڑھی ہو گئی تھی وہ پہلے سے۔ ان دونوں کو روتا دیکھ کر مدیحہ بخاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یا اللہ اس بچی کی آگے زندگی میں خوشیاں لوٹا دے اس کی۔ وہ دل سے اسے دعا دے رہی تھی۔ ماہنور نے سردار شاہین خان کی سزا معاف کرنے کی اپیل کی۔ شہریار بخاری نے کچھ نہیں پوچھا لیکن وہ خود کہنے لگی، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نا یہ کیا، لیکن میں اپنے بابا سائیں کو یہ سزا کاٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ میرے بابا سائیں ہیں، میں انہیں معاف کر چکی ہوں۔ بس اب یہ چاہتی ہوں وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بہت غلط کر چکی ہوں۔ اپنے بابا سائیں کی عزت کا خیال نہیں کیا اور بنا بتائے نکاح کر لیا۔ وہ رونے لگی۔ میں شمشیر خان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے تڑپتے ہوئے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ظالم اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ بس میرے بابا سائیں کو معاف کر دے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے شہریار بخاری کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بات کرتا ہوں، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ ماہنور نے اپنی دادوں کو دیکھا جو مسکراہٹ سے جائے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ تمہارے بابا سائیں کو سزا مل چکی ہے اس کے کیے کی۔ اور بستر پر پڑا شاید موت مانگ رہا ہو اپنے لیے۔ ظالم جب ظلم کرنے پہ آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ سزا اور جزا کو بھول جاتا ہے۔ وہ خود کو طاقتور سمجھتا ہے، ہر وہ ظلم کرتا ہے جو کر سکتا تھا، کسی پر رحم بھی نہیں کرتا۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری دھیرانی۔ وہ چپ چاپ بیگم رخشندہ کو دیکھ رہی تھی اور ان کے بیچ سے اٹھ کر وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ روحان خان، میں تمہارا بدلہ لے چکی ہوں۔ اب تم چاہتے تھے نا تمہاری بہن کو انصاف ملے، وہ امید وہ آج تمہاری آنکھوں کی دیکھ چکی تھی۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں انصاف تو نہ دلا سکی، لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو انصاف مل چکا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آسمان کو گھورنے لگی۔ کاش روحان خان، کاش تم زندہ ہوتے، اپنی جیت دیکھ پاتے۔ کاش! ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ کاش میرے پاس ہوتے، کاش ہم کبھی نہ بچھڑتے، کاش ہمیشہ آخری سانس تک، لیکن اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کرتی رہوں گی روحان خان۔ تمہاری امانت ہوں میں روحان خان، میں کبھی خیانت نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں نہیں وہاں تو ضرور ملیں گے نا۔ سردار شاہین خان کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹے تھے بیڈ پر۔ ماہنور ان کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے بابا سائیں، اپنی اس گناہ گار بیٹی کو بخش دیں۔ آپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے روحان خان سے نکاح کیا، لیکن میں کیا کرتی بابا سائیں، کیا کرتی؟ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، بہت بہت محبت۔ میں خود کو روک ہی نہیں پائی اس سے محبت ہونے سے۔ وہ انہیں آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی تو نہ مانتے، سردار کی بیٹی اس حویلی کے ملازم سے شادی کرے گی، آپ کبھی نہ مانتے، مار ڈالتے آپ روحان خان کو۔ اس طرح سے میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ مر جاتا۔ لیکن اس کے رونے میں تیزی آئی، لیکن پھر بھی مار دیا اسے آپ نے۔ ابدا سائی نے رحم ہی نہیں آیا کسی کو اس پر۔ وہ تو بس میری خوشی چاہتا تھا بابا سائی، میں کیا کروں بابا سائی، مجھے بھولتا ہی نہیں ہے۔ ادا سائی نے بہت بے رحمی سے موت کی گارڈ اتار دیا۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس کا دل تڑپ گیا۔ بابا سائی معاف کر دے مجھے پلیز،
وہ سر جھکائے رو رہی تھی جبکہ سردار شاہین خان آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معافی تو وہ مانگنا چاہتے تھے۔ روحان خان کی موت کا حکم تو اس نے دیا تھا۔ روحان خان کے خاندان کا قاتل صرف شمشیر خان نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی ہے۔ سردار ہونے کے ناطے جو غرور اس کے خون میں تھا اس کے بھل پوتے پر وہ کیسے برداشت کرتے کہ اس کی بیٹی ایک ملاطم کے بیٹے سے شادی کرے؟ تبھی روحان خان کو ختم کر دیا تھا انہوں نے، لیکن وہ کچھ بولنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ خود اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بھی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا پورا وجود بے جان تھا، بس وہ صرف سوچ سکتے تھے، بول نہیں۔ اس نے NGO جوائن کر لیا اور وہ کافی مصروف ہو گئی تھی۔ اسے دن گزرنے کا پتہ نہ چلتا، لیکن رات کو وہ دیر تک جاگتی رہتی، کروٹ بدلتی رہتی۔ تبھی اس نے اپنے بہت سے کام رات کے لیے بھی رکھ لیے تھے۔ وہ کام کرتی رہتی یا پھر پڑھتی رہتی نیند آنے تک۔ یونیورسٹی بھی جوائن کر لی تھی اس نے۔ صبح یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد اپنی NGO۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ بیگم رخشندہ نے اسے بہت بار حویلی آ کر اپنے بابا سائی کی کرسی سنبھالنے کو کہا، لیکن وہ نہیں کی، نہ اسے جانا تھا۔ روحان خان کی یادیں تھی وہاں، اس حویلی سے اس کی بہت دردناک یادیں واپس آتی جنہیں سوچ کر ہی اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا تھا۔ دادو یہ سب آپ ہی سنبھالیں، حویلی ویلی کے احکامات سب۔ میری جب بھی ضرورت ہوئی میں حاضر ہوں گی آپ کے پاس، لیکن میں حویلی نہیں رہ سکتی دادو، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ بیگم رخشندہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ تمہیں اچھے نصیب دے میری بچی، جہاں تم سکون سے رہ سکتی ہو وہیں رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارے بابا سائی کے ساتھ گاؤں جا رہی ہوں، آج ہی ملنے آیا کرو گی تم سے دادو۔ بابا سائی کا خیال رکھیے گا ان کی ہر ضرورت کا۔ مہنور کے کہنے پر بیگم رخشندہ مسکرا پڑی۔ بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہے، اور سچی تو ہے، باپ چاہے اس کی زندگی ختم کر دے لیکن بیٹی اپنا مان نبھاتی ہے ہمیشہ۔ سردار شاہین خان کو ایمبولینس میں 2 مرد نرسز کی نگرانی میں گاؤں لے جایا گیا۔ ان کے جانے کے بعد مہنور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ روحان خان، اس کے دل سے آواز آئی۔ وہ دیر تک نہیں بیٹھی تھی، اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، ایک بے چینی سی تھی اس کے دل میں، اور بہت سی دعائیں پڑھ رہی چکی تھی اس لمحے میں، لیکن دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کچھ ہونے والا، لیکن کیا یہ اس خود اسے معلوم نہیں تھا، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے بس سوچے جا رہی تھی زندگی کا سفر بہت لمبا ہے، آخری سانس تک اسے جینا چاہے جیسے بھی ہو، لیکن اسے جینا ہے روحان خان کی خوبصورت یادوں کے ساتھ۔ چھوٹے سرکار جانے تھے، میرے ساتھ نہ ایسا کریں، وہ منمنا رہی تھی۔ شمشیر خان کے مضبوط بازوؤں سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شمشیر خان پر تو نشہ اور ہوس دونوں سوار تھے۔ وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ بس اپنی پیاس کو جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آوازیں میں ہی دب کی، اور وہ اس کی عزت سے جب کھیل چکا تھا، ایک ناکارہ چیز کی طرح لات مار کر آگے بڑھ گیا۔ وہ لڑکی اپنا بکھرا وجود سمیٹنے لگی۔ اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کے پاس تھا ہی کیا ایک عزت، آج وہ بھی چھن گئی۔ شمشیر خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اپنے تمام گناہوں کو یاد کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اسے وہاں گھٹن ہونے لگی۔ 3 دن بعد اسے موت کی گھاٹ اتارا جانا تھا۔ اسے گھبراہٹ اور خوف آنے لگا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اپنی جگہ سے قریب آ کر چلانے لگا، کوئی ہے؟ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، مجھے نکالو یہاں سے، بابا سائیں، مہنور، دادو، کوئی تو سن لو۔ جب کوئی نہ آیا اس کے پاس تو اپنا سر ان سلاخوں پر پٹکنے لگا، مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ رو رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس کے پاس سوائے اندھیرے کے۔ شمشیر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مہنور شہریار بخاری کی بات پر لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے مہنور کے ہاتھ رکے۔ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اس نے خود کو زخمی کر لیا اور بار بار روتا ہے اونچی آواز میں، تمہیں بلا رہا ہے، بات کرنا چاہتا ہے تم سے۔ میں نہیں چاہتی ملنا، اسپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ مر رہا ہے مہنور، کل اسے پھانسی ہوگی۔ مرتے آدمی کی آخری خواہش کو رد نہیں کیا جاتا، ایک بات مل لو۔ مہنور کے ہاتھ رک کے وہ شہریار بخاری کو دیکھنے لگی جو کافی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سر بات میں ہلا کر اپنے پیپرز الٹ پلٹ کرنے لگی، جبکہ شہریار بخاری کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مہنور سب چھوڑ کر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ شمشیر خان کیا کہنا چاہتا ہے جانتی تھی وہ، لیکن اسے شمشیر خان کے سامنے جانے سے بھی گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ روحان خان کا قاتل تھا، آج اسے پھانسی ہونی تھی۔ مہنور ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ یک ٹک سلاخوں سے باہر دیکھ رہا تھا، مہنور کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہمیشہ کے لیے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سپاہی کے ساتھ مہنور کھڑی سے نظر آئی۔ مہنور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ مہنور اندر آئی تو سپاہی دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ مہنور یک ٹک اپنے ادا سائی کو دیکھ رہی تھی بے تاثر نظروں سے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا،
وہ مسکرا کر بولا، آؤ بیٹھو نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا۔ مہنور نے ہاتھ پیچھے کر لی، اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شمشیر خان اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ مہنور اپنے ادا سائیں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی بھی ظالم نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل نہ روتا۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ مہنور، میری بہن، میری دھی، میں بس 1 گھنٹے کا مہمان ہوں، تم سے ملنا چاہتا تھا۔ جن کے ساتھ ظلم کر چکا ہوں ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتا، لیکن تم سے تو مانگ سکتا ہوں۔ تم پر بھی بہت ظلم کیا میری بہنا، مجھے معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑے روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور شمشیر خان تو تھا ہی نہیں جس کا وجود غرور سے بھرا ہوا تھا، شان و شوکت سے چلتا، نفرت اس کی آنکھوں سے آیا رہتی، ہمیشہ گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے۔ ابھی ایک مظلوم شمشیر خان اس کے سامنے بیٹھا، ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا۔ مہنور نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ وہ ارادہ کر کے آئی تھی شمشیر خان پر رحم نہیں کرے گی، لیکن اب ادا سائیں، کاش اب اتنے ظالم نہ ہوتے، کاش۔ شمشیر خان رو رہا تھا، اللہ کی طرف سے سزا ملی تو ہے مجھے معاف کر دے میری گڑیا، تاکہ میری موت آسان ہو جائے۔ مہنور تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے ادا سائیں، کاش آپ ظالم نہ ہوتے، ہم میرے ادا سائیں ہوتے، میرے اچھے ادا سائیں۔ وہ دونوں رو رہے تھے جب اچانک دروازہ کھلا اور 2-3 بندے اندر داخل ہوئے۔ وقت ہو گیا چلیں۔ مہنور کا دل رک گیا ہو۔ وہ پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جو اس کے ادا سائیں کو اسے چھین کے لے جا رہے تھے۔ مہنور، معاف کر دو مجھے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ادا سائیں۔ شمشیر خان نے ان سے ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میری گڑیا چلو۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر اسے لے جانے لگے۔ مہنور کے ہاتھ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور وہیں کھڑی رہ گئی۔ جب وہ دور ہونے لگے وہ ایک دم سے بھاگتی ان کے پیچھے آنے لگی۔ ان کے قریب پہنچ کر ان سے 1 منٹ کا وقت مانگا۔ وہ بھی رک گئے۔ ہم شمشیر خان کے پاس آئی ادا سائیں، اور اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنی لب رکھ دی۔ شمشیر خان نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور رونے لگا۔ وہ لوگ دوبارہ سے شمشیر خان کو لے جانے لگے۔ مہنور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی ساکھ کی تاہیں اس راستے پر تھی جہاں سے ابھی شمشیر خان کو لے کے تھے۔ میری گڑیا، شمشیر خان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سے رونا آنے لگا۔ اپنی ادا سائیں کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ اس کے چہرے کو کالے کپڑوں سے چھپایا گیا۔ 10 منٹ رہتے تھے اس کی سانسوں کی ٹوٹنے میں۔ وہ دل میں بار بار اپنے کیے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر رہا تھا جب اچانک کسی کی آواز آئی۔ اس کی پھانسی معاف ہو گئی، ایسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کالے کپڑے کے پیچھے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہونک بنا اس آواز کو سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ اس کے چہرے سے اس کالے کپڑے کو ہٹا دیا۔ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سب؟ اس کی پھانسی روک دی گئی تھی؟ آپ کی سزا معاف ہو چکی سردار شمشیر خان۔ وہ ایک دم سجدے میں گر گیا اور اونچی آواز میں رونے لگا۔ اسے معاف کر دیا گیا تھا، اسے معافی مل گئی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے مہنور سے مل کر ادھر آ رہا تھا تو اچانک کیسے؟ ادا سائیں، مہنور کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو معافی مل چکی ہے میرے ادا سائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ مہنور کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے پاس وہیں بیٹھ کے روتی رہی۔ اس کے ادا سائیں تھے، مان لیتے کہ وہ ظالم انسان تھا، قاتل تھا، لیکن توبہ کے دروازے اللہ نے اپنے ہر بندے پر کھول رکھے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اور بھائی بہنوں کے لیے ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ مہنور نے بھی وہی کیا جو ایک بہن کرتی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ اس نے شمشیر خان کو موت سے نجات دلوائی تھی۔ اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی ابھی، وہ ابھی بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، لیکن اس کی سزا کم کر دی گئی تھی۔ اسے 12 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ مہنور کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا بھائی سزائے موت کی سزا سے بچ گیا۔ اس علاقوں کے پیچھے سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور شمشیر خان کے کندھے جیسے جھک گئے۔ میرے سونے ادا سائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ اپنے ہر بندوں کی توبہ سنتا ہے۔ شمشیر خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تیرا اور روحان خان کا گناہ گار ہوں، نے یہ سب کر کے مجھے اپنا قرض دار کر دیا۔ مہنور آنسو بھرے آنکھوں سے مسکرائی۔ میں نے یہی کرتی اپنے بھائی کے لیے، میں نے کچھ انوکھا نہیں کیا کہ جس کے لیے آپ میرے احسان مند رہو۔ میں نے وہی کیا جو ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کرتی ہے۔ شمشیر خان کو دکھ ہو رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ غرور اور تکبر نے اسے انسانیت چھین لی تھی، لیکن اس آخری لمحے میں مہنور نے اس کی سزا معاف کروا کر اسے نئی زندگی بخشی تھی۔ اس کے پاس سوائے پچھتاووں کے بچا بھی کچھ نہیں تھا۔ اسے صبر آ ہی گیا تھا اب، اور صبر کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں اور ادا سائیں کو معاف کر دیا تھا۔ اب وہ پرسکون تھی۔
وہ خاموش اپنے آفس میں بیٹھی سر جھکائے کام کری جب کسی نے اس کی ٹیبل بجائی۔ اسے سر اٹھایا، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور مہنور تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روحان خان؟ اسے زیر لب نام دہرایا، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں روحان خان پہ تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں پلک جھپکنے پر وہ غائب نہ ہو جائے۔ ہیلو مس، کدھر کھوئی ہیں آپ؟ اس نے مہنور کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائے۔ وہ اسے سر تپا دیکھ رہی تھی، گرے پین کوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا روحان خان زندہ ہے؟ یہ کوئی خواب تو نہیں؟ مجھے مسز یزدانی سے ملنا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ ان سے یہی کہ روحان خان آئے ہیں، لیکن ان آنکھوں میں شناسائی کی رمق ہی نہیں تھی مہنور کے لیے۔ وہ حیران تھی کہ روحان خان اسے نہیں پہچانتا۔ چاہتا کیا؟ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے دیکھو، میں مہنور، تمہاری مہنور، لیکن ان آنکھوں میں کوئی شناسائی کی رمق ہی نہیں تھی مہنور کے لیے۔ جلدی کیجیے پلیز، مجھے میٹنگ پہ بھی جانا ہے۔ وہ سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ روحان خان کی آنکھیں جس طرح سے مہنور کو دیکھتی تھی، یہ آنکھیں تو ویسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی اپنے سامنے کھڑی مہنور کو۔ ہیلو مس، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ روحان خان نے دوبارہ اسے آواز دی۔ جی جی آپ، وہ سنبھل گئی تھی۔ اسے لے کر وہ مسز یزدانی کے کمرے میں گئی۔ ہیلو مسٹر روحان، کیسے ہیں آپ؟ مسٹر وقار جلندر کیسے ہیں؟ مسز یزدانی اسے دیکھ کر خوش دلی سے کہنے لگی۔ مہنور اب تک روحان خان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ "He's fine الحمدللہ"، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ "Please have a seat"، وہ بیٹھ گیا۔ مہنور یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا؟ مس مہنور، مس مہنور، مسز یزدانی لب بینچ کر اسے آواز دے رہی تھی۔ روحان خان نے بھی چونک کر اس حیران آنکھوں والی محترمہ کو دیکھا۔ یس میم، وہ ایک دم چونکی۔ آپ وہ فائل لے کر آئیے جو کل آپ کو دی تھی میں نے، مسز یزدانی نے کسی فائل کا کہا۔ اوکے میم۔ وہ آخری نظر روحان خان پہ ڈال کے باہر نکل گئی۔ اس کا دھیان روحان خان کی طرف تھا۔ وہ زندہ تھا، اس کا روحان خان مرا نہیں تھا، تو اسے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ روحان خان جب اپنے آفس میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک دم مڑا۔ مہنور جو اس کے پیچھے تھی ایک دم سنبھل کر کھڑی ہوگی اور اسے دیکھنے لگی تو وہ ابرو اچکا کر مہنور کو دیکھنے لگا۔ مہنور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ میرا پیچھا کر رہی ہیں مس؟ مہنور مہنور نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کا پیچھا نہیں تو؟ وہ کندھے اچکا گئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر دلچسپی سے پوچھنے لگا تو وہ بوکھلائی۔ میں تو اس آفس کے اونر سے ملنے آئی تھی۔ ہاں تو کہیے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہنور کنفیوز ہی ہو گئی۔ آپ اونر؟ جی میں ہی اونر ہوں یہاں کا۔ مہنور تو گھبرا گئی جبکہ روحان خان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اوہ آپ اونر ہے، نائس۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے سر ہلانے لگی۔ تو میں جا رہی ہوں اب۔ وہ منہ موڑ کر جانے لگی جب روحان خان کی آواز آئی، رکیے۔ وہ بادل نخواستہ رک گئی۔ روحان خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بتائیں گی نہیں کہ کیوں آئی تھی؟ اس کی گہری آواز سے مہنور نے چونک کر اسے دیکھا جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحان خان ایک دم سے سنبھل گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مہنور حیرت سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ مہنور اسے دیکھتی رہ گئی۔ کون ہو تم؟ کیوں بار بار لگتا ہے تم میرے روحان ہو؟ کیوں؟ وہ اداسی سے اسے سوچے گئی۔ اگر وہ اس کا روحان خان تھا تو اسے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ کوئی اور ہے تو بار بار اسے کیوں لگتا تھا کہ وہ روحان خان ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوگی۔ شہریار بخاری تو اس کی بات سن کر حیران ہوئے، جبکہ مہنور پر ضد تھی کہ اس نے روحان خان کو دیکھا، وہ روحان خان ہی تھا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پہچان کیوں نہیں پا رہا؟ وہ مضطرب تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی انفارمیشن اکٹھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ شہریار بخاری نے اسے تسلی دی۔ مہنور اتنا سب ٹھیک ہو چکا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ مدیحہ بخاری بھی اسے تسلی دے رہی تھی۔ آپ بھی وہ روحان ہی، میرا روحان، مجھے یقین ہو وہ روحان خان ہی تھا۔ ایک ہی نام کے ایک ہی شخص کے ایک ہی شکل کے دو آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوائنٹ ہے، شہریار بخاری نے تائید کی۔ کل دیکھوں گا میں سب، تم ریلیکس رہو۔ شہریار بخاری نے اسے تسلی دی جبکہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی۔ صبح سے وہ اپنے آفس میں مختلف فائلوں میں پھنسی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج بہت سے کام اسے کرنے تھے، سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی اسے جب اس کی ایک ورکر عائشہ ایک بڑا سا بکے لے کر اس کے آفس میں آئی اور ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مہنور نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
वो अब्रू उचकाकर महानूर को देख रही थी। व्हाट? महानूर सवालिया नजरों से उसे पूछ रही थी। ये तो मुझे पूछना चाहिए, ये क्या है? आयशा उसे देखते हुए बोली, मुझे क्या पता, तुम ही लेकर आई हो। महानूर कहकर दोबारा से काम में मसरूफ होगी। आयशा बुके इधर उधर करके देखने लगी। नाम भी नहीं लिखा हुआ, कौन हो सकता है? पूछ लेती लगे आ तो। महानूर मसरूफ अंदाज से बोली, मतलब तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं किसने दिया ये? आयशा को हैरत हुई। नहीं, मेरी तरफ से तुम ले लो, महानूर हंसी दबाते हुए बोली। आयशा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। होगा कोई हैंडसम? मुझे तो लगता है वो चुप रही। कितनी अनरोमांटिक हो तुम, महानूर। आयशा के झुंझलाने पर महानूर इसे देखने लगी। तो क्या चाहती है तुम, तुम्हारे साथ रोमांटिक स्टेप्स करो? आयशा से घूर के देखने लगी। महानूर को हंसी आ गई तो आयशा गुस्से से निकल गई कमरे से। जबकि महानूर हंसती हुई बुके को देखने लगी जिसमें उसके फेवरेट फ्लावर्स थे। वो हैरान हुई, ये कौन हो सकता है? इधर उधर घुमा कर देखा बुके, फिर भी से समझ नहीं आई कौन बेच सकता है। बुके साइड पर रखकर वो सर झटक कर काम में मसरूफ हो गई। ओह हाँ, याद आया। महानूर रात को तीनों डिनर कर रहे थे जब शाहयार कुछ याद आने पर महानूर की तरफ मुतवज्जे हुए। महानूर और मदीहा बुखारी उन्हें सवालिया नजर से देखने लगे। वो रूहान खान का कहा था ना मालूम करने का, तो वो वकार जलंधर का बेटा है जो हाल ही में ब्रॉड से आया है और आजकल अपने फादर का ऑफिस संभाल रहा है। महानूर का दिल डूब सा गया, उसके चेहरे पर साया सा गुजरा। खाने से उसका दिल उचाट गया। मदीहा बुखारी ने महानूर के उदास चेहरे को देखा। महानूर, महानूर उसे देखने लगी। ठीक हो ना? वो इस बात में सर हिलाकर वहां से उठकर अपने कमरे में आकर बालकनी में जाकर बैठ गई। एक ही शख्स के दो शख्स आदमी तो होते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका तो नाम भी सेम है। ओ कम ऑन महानूर, शहरयार भाई ठीक ही तो कह रही हैं। एक ही मुलाकात में तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि वही तुम्हारा रूहान खान है? जब वो तुम्हें पहचान भी नहीं रहा तो तुम कैसे उसे रूहान खान कह सकती हो? उसका दिमाग उसे तंबीह कर रहा था। वो लब काटने लगी। मैं पागल हूँ। वो सर झटक कर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। रोहान खान के साथ गुजरा हर लम्हा उसे याद आने लगा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। रोहान खान के साथ की तड़प उसे बेचैन करने लगी। रोहान खान, काश तुम मेरे पास होते, काश। आंसू उसके गाल पर फिसला था। ब्लू कलर की ड्रेस में अपना दुपट्टा संभालती जब मिस्टर यदानी के साथ महफिल में आई तो बहुत सी नजरें उस पर टिकी। इन्हीं नजरों में से रूहान खान की भी नजरें थी जो उसकी तरफ उठकर पलटना भूल गई। इस खोई खोई सी लड़की को देखकर रूहान खान के लबों पर हमेशा मुस्कुराहट आ जाती थी। मिसेज कीस्तानी महानूर को सबसे मिलवा रही थी। अभी वो वकार जलंधर से मिलवा रही थी। महानूर भी उनसे मुस्कुराकर मिली थी। जब उसकी नजर पास करे रूहान खान पर पड़ी, फिर से उसकी वही कैफियत होने लगी और उसकी आंखें रूहान खान के चेहरे पर साफ की थी। उसे लग रहा था जैसे उसके ईद गिर्द सब धुंधला सा हो गया। उसे बस यही याद था कि इसके सामने खड़ा उसका अपना रूहान खान ही है। मिसेज यासानी ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। फिर वकार जलंधर को जो किसी से बात कर रही थी। फिर उस दुश्मन ने जहाँ पर नजर पड़ी जो जेरे लब मुस्कुरा रहा था, वो नजरें चुरा गई। मिसेज यासानी के साथ आगे बढ़ गई। सबसे मिलकर उसकी नजरें अब रूहान खान को ढूंढ रही थी जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब उसके पास सरगोशी हुई, मुझे ही ढूंढ रही है ना? महानूर घबरा कर साइड पर हो गई और उसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगी। मुझे देखकर आप खो की जाती है। वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नहीं नहीं तो। वो नजरें चुराने लगी। हाँ तो, रूहान खान ने उसके अंदाज में कहा तो वो जिम कर इधर उधर देखने लगी। ज्यादा गुड लुकिंग हूँ? वो थोड़ा झुका था। महानूर पीछे हट के खड़े होगी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। वो कंधे उचका गया। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर इख्तियार क्यों नहीं रहता? जब भी वो उस शख्स को देखती है, रोहान खान की नजर पड़ी तो घबरा कर पूछने लगा, आई ओके महानूर? महानूर ने उसने आंसू भरी पलकें उठाकर उसे देखा। रोहान खान की आंखों में से कोई शनासाई की रमक नजर न आई तो वह सर झटक कर वहां से बाहर निकल गई। रोहान खान हैरत से उसे देखता रह गया, फिर उसके पीछे बाहर निकला। महानूर, महानूर रुकिए प्लीज। उसके पीछे बाहर निकला ही था लेकिन महानूर रुकी नहीं, वो चलती रही। तब रोहान खान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा तो मानूर ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और उसे गुस्से से देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि रोहान खान उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। क्यों रोक रहे हो मुझे रोहान खान? जब जानते नहीं हो मुझे, जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई पहचान नहीं देखती तो मैं किस नाते पर मुझे रोक रहे हो? वो रो रही थी। थक गई हूँ मैं, बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं रोहान खान, और नहीं है हिम्मत मुझ में किसी भी इम्तिहान की। रोहान खान ना समझने वाले अंदाज में महानूर को देख रहा था। उस लड़की के क्या दुख थे वो समझने से कासिर था। आई एम सॉरी मिस्टर अनूर बट आई रियली डोंट नो मेरी वजह से आपको क्या दुख मिल रहे हैं।
مہنور شاہ کی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر روحان خان پریشان ہو کر نظریں چرانے لگا، پھر مہنور سے جھٹک کر اپنے آنسو صاف کرتے بولی، آئندہ کوشش کیجیے ہمارا سامنا نہ ہو کبھی بھی، اور مڑ گئی۔ لیکن کیوں مہنور؟ وہ حیران تھا کہ ایسا کیوں بول رہی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بڑی، پھر اس کی طرف مڑی۔ کیونکہ آپ کا چہرہ مجھے تکلیف دیتا ہے ہر بار مجھے درد ہوتا ہے جب آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، کیونکہ آپ کا چہرہ میرے روحان خان سے ملتا ہے، میرے روحان خان سے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، منہ موڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور روحان خان حیران سا وہیں کھڑا رہا اور اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے میں آ کر وہ دیر تک روتی رہی۔ کیوں آخر کیوں روحان خان، کہاں ہو تم؟ کیوں ہر بار مجھے یہی لگتا ہے وہ شخص میرا روحان خان ہے، میرا ہی روحان خان ہے، کیوں لگتا ہے مجھے؟ کیوں؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ کیوں نہیں جانتے روحان خان مجھے؟ کیوں نہیں پہچان رہے مجھے؟ کیوں نہیں کہتے مہنور میں ہی ہوں تمہارا روحان خان ہوں؟ کیوں رحم نہیں آتا اور تمہیں مجھ پر؟ کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ کیوں؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ میرا روحان خان نہیں ہے، بول تو رہی ہیں سب کہ میرا روحان نہیں ہے، تو پھر کیوں ہر بار اسے دیکھنے پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ اس کے دل کو سکون پہنچے۔ وہ بیچارگی کی انتہا پر خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ سچ ہی تو سمجھ رہی تھی۔ ہر بار اسے یہی لگتا تھا کہ روحان خان کا یہ سامنے آ جانا بار بار اس کا امتحان ہی لیا جا رہا ہو۔ وہ کتنا بھاگے اور کیوں، کہاں تک بھاگے؟ کب تک اسے امتحان دینا ہے اور کب تک یہ آزمائشیں سہنی ہے؟ مدیحہ بخاری کمرے میں آئی تو وہ یہیں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، مہنور، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مہنور کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دکھ، پریشانی اور سوگواریت کی ملی جلی کیفیت تھی اس کے چہرے پر۔ مدیحہ بخاری اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ مہنور میری جان، کیا ہوا؟ آج آفس نہیں جا رہی کیا؟ آپ بھی، مجھے کیوں سے دیکھنے پر ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ وہ میرا ہی روحان خان ہے، کیوں؟ وہ کچھ دیر رکی۔ سب کہتے ہیں وہ کوئی اور ہے، ایون وہ خود بھی مجھے نہیں جانتا، میری طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ وہ بے خود سی بول رہی تھی، جبکہ مدیحہ بخاری دکھی ہو گئی۔ مہنور، ایسے نہیں کرو میری جان، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہم بس دعا کر سکتے ہیں۔ مت کرو ایسے، مت دکھ دو خود کو ایسے۔ اٹھو میری جان، ریڈی ہو جو، آج نو کام، آج میں اور تم شاپنگ پر جائیں گے۔ یو نو واٹ، مجھے لگ رہا ہے مجھے شاپنگ فوبیا ہو گیا ہے۔ مدیحہ بخاری کے شرارتی انداز پر مہنور سے دیکھنے لگی، اس سے ہنسی آ گئی۔ فوبیا؟ ہاں چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ اسے اٹھانے لگی، مہنور بھی سب بھول کر اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی۔ شاپنگ مال میں دونوں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ مہنور کا موڈ مکمل چینج ہو گیا تھا، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے بھی کچھ شاپنگ کی، اور مدیحہ بخاری اپنے لیے شاپنگ کرنے کے بعد اب مہنور کی طرف مڑی۔ چلو بھائی، اب اپنے مسٹر شوہر کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر لو۔ مہنور مسکرا پڑی، چلے؟ مدیحہ بخاری شہریار بخاری کے کچھ پسند کرنے میں مصروف ہوگی، جبکہ مہنور شرٹس دیکھنے لگی۔ اسے روحان خان کے ساتھ گزرے لمحے یاد آئے، جب روحان خان کے لیے وہ شرٹ لے رہی تھی۔ روحان خان اسے تنگ کرنے کے لیے ہر شرٹ میں نقص نکالتا۔ وہ کھوئی کھوئی سے مسکرا پڑی، یہاں یوں ہی چلتے ہوئے سامنے روحان خان کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہنور کے ہونٹ سکڑ گئے، روحان خان کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اسے دیکھ کر وہ اسے کھوئی کھوئی سی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ روحان خان جیسے ہی اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھ، وہ پیچھے قدم رکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوف چلک رہا تھا، اور مڑی اور مدیحہ بخاری کے پاس آ گئی۔ مدیحہ بخاری سے دیکھ کر مسکرا پر پیچھے دیکھنے لگی، جبکہ مہنور نے چپکے سے مڑ کر دیکھا۔ روحان خان ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر سے منہ موڑ گئی۔ روحان خان کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کھوئی کھوئی سی لڑکی کی، خود ہی مسکرا رہتی تھی، خود ہی کھو جاتی تھی۔ کیا تھی وہ آخر؟ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے نکلی تو ایک دم سامنے کھڑا عاصم اس کے پاؤں میں پڑ گیا۔ مانور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ نیچے بیٹھا شخص ہاتھ جوڑے سے دیکھ رہا تھا۔ عاصم، مجھے معاف کر دیں۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ عاصم اٹھو پلیز، ٹھیک سے اندر چل کر بات کرو، اٹھو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بولی تو عاصم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مہنور اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو پلیز۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہنور بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا عاصم، گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پھر سے رونے لگا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے سزا مل رہی ہے، میرے کیے کی سزا۔ میں نے ہی شمشیر خان کو آپ کا اور روحان خان کے نکاح کا بتایا تھا، سب میری وجہ سے ہوا۔ مہنور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم تو بھائی کہتے تھے نا روحان خان کو؟ عاصم سر جھکا گیا۔ پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا میں۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہاری بیٹی کو صحت دے،
میری 2 سال کی بیٹی بیمار ہے، ٹیومر ہے، اسے ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت علاج کرا، مجھے آپ کا خیال آیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے، میرا خدا بھی مجھے بخش دے، میں معاف کر چکی ہوں سب کو، تمہیں بھی معاف کر چکی ہوں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ عاصم آنسو صاف کرنے لگا۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے، آپ بہت نیک انسان ہیں۔ مانور دھیرے سے مسکرائی۔ میں چلتا ہوں، ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو، مانور کی آواز پر رک گیا۔ وہ ایک چیک لکھنے لگی، پھر سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا کہ تمہاری بیٹی کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ نہیں نہیں بھابھی، مجھے نہیں یہ چاہیے، وہ منع کرنے لگا۔ رکھ لو عاصم، کام آئے گا۔ مانور کے سار پر عاصم نے وہ چیک لیا اور اسے دوائیں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ مانور وہیں کرسی پر ڈھیر سی گئی، اس کی نظریں میز پر تھی، ساکت سی۔ اسے ایک پل کو لگا کوئی نہیں ہے، اس کو بالکل اکیلی ہو گیا، جیسے ایک دھندلا سا چہرہ، ایک اپنائیت پر لمس جانی پہچانی خوشبو سے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ روحان خان، اس کے کانوں کے پاس ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ وہ چونک کے جاگا تھا، نیند سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آج پھر اسے خواب نظر آیا۔ وہ کافی عرصے سے خواب دیکھتا آ رہا تھا، واضح کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کوئی بہت اپنا اس کے پاس ہے جسے وہ جانتا ہے، لیکن کون؟ وہ کچھ دیر خواب کے زیر اثر رہا، پھر سر جھٹک کر لیٹ گیا اور پھر سے مہنور کو سوچنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی، اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کھو جاتی یا خوف زدہ سی ہو جاتی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظروں میں وہ حیران پریشان سی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ کھوئی کھوئی سے اس لڑکی کا سراپا اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کھو جاتی، پریشان ہو جاتی، گھبرا جاتی، اور آج خوف زدہ سی تھی وہ۔ آخر کیوں؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وقار اسے دیکھتا وہیں آ گیا۔ ہیلو ینگ مین، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ روحان خان اسے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آئیے پاپا، اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وقار نے پوچھا۔ مانور یاد ہے نا آپ کو؟ روحان خان نے سواریہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وقار کچھ دیر سوچتے رہے، پھر یاد آنے پر بولے، مسز یزدانی کے ساتھ جو آئی تھی؟ جی جی بالکل وہی۔ روحان خان نے تائید کی۔ کون ہے وہ؟ وقار کندھے اچکا کے، آئی ڈونٹ نو، اینڈ پرابلم ایسا کھوئی بھی سی رہتی، مجھے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، میرے چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی کبھی خوف آتا ہے ان آنکھوں میں، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ ایسا کیوں کرتی ہے، کہتی ہے مجھے دیکھ کر اسے کوئی روحان خان یاد آتا ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ وقار پرسوچ نظروں میں سے دیکھ رہے تھے۔ روتی ہے، اس رات بہت رو رہی تھی، میں نے چپ کرانا چاہا تو غصہ کر کے چلی گئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے وہ؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، وہ کون ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ رکا۔ وقار اسے غور سے دیکھ رہے تھے، روحان خان نے دیکھنے لگا، لیکن کبھی کبھی ایک عجیب اٹریکشن فیل ہوتی ہے اس سے، جیسے ایک اپنائیت، ایک اسپیشل احساس، کوئی خاص رشتہ۔ وقار نے سوچ لیا کہ وہ مانور سے ضرور ملیں گے، لیکن روحان خان کو کچھ نہیں کہا۔ زیادہ مت سوچو ینگ مین، اور سوچو ورنہ عشق ہو جائے گا مائی بوائے۔ اور شرارتی ہوئے تو روحان خان چمک گیا۔ پاپا آپ بھی نا، وقار مسکرا پڑے۔ ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے سامنے وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ کار جلندر اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک لمبی سانس خارج کر کے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اندر آ کر اس نے چاروں طرف کا ایک جائزہ لیا۔ ایک ویٹر اس کے پاس آیا۔ گڈ ایوننگ میم، ادھر سے پلیز۔ وہ احتراماً کھڑا ہوا اسے دائیں طرف جانے کا کہہ رہا تھا، جدھر وقار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کی ٹیبل کے پاس آئی۔ وقار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ہلو مسٹر مانور۔ ہلو۔ جواباً مانور بھی مسکرائی۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ وقار کے کہنے پر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وقار بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا لیں گی آپ؟ کافی۔ مانور نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرڈر دے کے وہ مانور کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ ملنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ مانور نے ان سے سوال کیا۔ جی بالکل، وقار دھیرے سے بولے۔ پوچھنا چاہوں گی کیوں؟ مانور ابھی بھی حیران تھی کہ وقار نے اسے کیوں بلایا۔ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وقار اسے دیکھ کر بولے، ٹھیک ہے یہ۔ وہ بھی تک مسترب تھی۔ ویٹر کافی لایا اور ان کے لیے ٹیبل پر رکھ کر خود چلا گیا۔ وقار نے کہنا شروع کیا، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے نا، جب ہم دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا تھا۔ وہاں ہم شکار کرے جب مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے جھاڑیوں کے پاس جا کر دیکھا تو وہاں ایک شخص پڑا تھا، زخموں سے چور، خون سے لت پت، نیم بے ہوش۔ مانور کا دل رک سا گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے گاڑی تک لایا اور شہر لا کر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ اس شخص کی حالت بہت خراب تھی، اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کا خون بہت بہا تھا، اسے بلڈ کی نیڈ تھی، اسے بہت گولیاں لگی تھی، پیٹھ پہ، سینے پہ، پیٹ پہ، ٹانگ پہ۔ مہنور کی گرفت ٹیبل پر سخت ہوئی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وقار رک کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے۔ وہ 6 مہینے زیر علاج رہا، 6 مہینے تک اس کے کافی زخم بچ چکے تھے۔
میں نے امریکہ سے اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا تاکہ ٹھیک سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو۔ اسے بس اتنا یاد ہے اس کا نام روحان خان ہے، باقی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ ماہنور نے سسکی لی۔ وقار چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آئی یو اوکے مس ماہنور؟ ماہنور آنسو بھری آنکھوں سے اس نے دیکھے۔ مجھے یقین تھا وہ میرا روحان خان ہے، میرا روحان خان۔ وقار مسکرائے، ہاں وہ تمہارا ہی روحان خان ہے۔ ماہنور سر جھکائے، ہلکی آواز میں رونے لگی۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے اور چلا چلا کر کہے کہ میرا روحان زندہ ہے، وہ مرا نہیں، لیکن وہ صبر کے پل باندھے خود پر بس ہلکی آواز میں رو رہی تھی۔ ماہنور وہ نہیں سن رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر آ کر وہ لمبی لمبی سانس لینے لگی، اپنے دل پر ہاتھ رکھے آہستہ سے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وقار بھی اس کے پیچھے آئے تھے، وہ اس کے پاس کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی یادداشت کھو چکا ہے ماہنور، اس کی یادداشت تم بنو گی۔ ماہنور اسے تم یاد دلاؤ گی اپنا آپ۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ مجھے اس کے پاس لے چلیں پلیز۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وقار کو اس لڑکی پر اس لمحے رحم آیا۔ وہ دھیرے سے مسکراؤ، لیکن اسے کہو گی کیا؟ ماہنور سوچ میں پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیا کہوں گی، وہ تو مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، کیسے اسے پہچان بتاؤں گی؟ میں اپنی وہ بے چارگی سے بولی۔ مشکل اور کٹھن راستے پہ چل کر جب یہاں تک آ ہی گئی ہو تو منزل تک بھی پہنچ جاؤ گی انشاءاللہ۔ ان کے بولنے سے ماہنور کو تقویت ملی تھی، حوصلہ ملا تھا۔ وہ بھی مسکرا پڑی، انشاءاللہ۔ ماہنور کو خوش دیکھ کے شہریار بخاری اور مدیحہ بخاری بھی خوش ہو رہے تھے۔ مجھے یقین تھا وہ میرا ہی روحان ہے، اللہ نے تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ماہنور کہتی تھی نا تم کب ختم ہوگا میرے امتحان، لو ختم ہو گیا۔ مدیحہ بخاری اسے کہہ رہی تھی اور ماہنور ہنستے ہنستے رو پڑی۔ ارے پگلی رو کیوں رہی ہو؟ مدیحہ بخاری بھی آپیدہ ہو گئی۔ آپ بھی مجھے روحان سے ملنا ہے، لیکن کیسے ملوں کیسے؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے، ابھی پلان بناتے ہیں۔ ماہنور کا رونا نہیں رک رہا تھا، وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کا دل چاہ رہا تھا روحان خان کے گلے لگ کر اپنے سارے شکوے سے سنائے، اس کی باہوں کی پناہ میں اپنے سارے دکھڑے سنائے، اس کی خوشبو سے اپنی سانسیں مہکائے، اس کے لمس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اپنی کیفیت کسی کو بیان نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کا انگ انگ روحان خان پکار رہا تھا۔ روحان خان، روحان خان، ایک جانی پہچانی آواز۔ کہاں سنی اس نے یاد، کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہاں سنی ہے۔ کھویا کھویا سے اس آواز کے پیچھے چل رہا تھا۔ سسکی کی آواز آئی، سسکی لیتے ہوئے اسے پکارا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ نیند سے جاگتا تھا اور متواتر یہ خواب دیکھنے لگا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آواز کس کی ہے۔ سنی ہوئی جانی پہچانی آواز۔ اپنی پریشانی ملتا دوبارہ سے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آفس سے تھکی ہوئی آئی تھی، تھکی تھکی سی۔ وہ مدیحہ بخاری کو بلانے کی، آپ ڈرائنگ روم میں آ کر سامنے بیٹھے دو اشخاص کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ السلام علیکم۔ وقار اور روحان خان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جبکہ روحان خان نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ تھکی تھکی سی وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا پڑا۔ ماہنور جیسے ہوش میں آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ بیٹھیے نا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر بیٹھ کے ماہنور بھی مدیحہ بخاری کو باہر آنے کے اشارے کرنے لگی۔ انہیں معذرت کر کے وہ دونوں باہر آئی۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ سرپرائز کرنا چاہ رہے تھے نا تمہیں، منع کر دیا تھا انہوں نے۔ مدیحہ بخاری اسے بتانے لگی۔ میں جا رہی ہوں، تم بھی فریش ہو کے آ جاؤ۔ مدیحہ بخاری اندر چلی گئی، جبکہ ماہنور نے سر جھٹکا، پھر مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ فریش ہو کر ان کے پاس آئی۔ روحان خان نے گہری نظروں سے اس کا دیکھا، اس کا چہرہ، خوبصورت چہرہ کھل رہا تھا۔ ماہنور نے روحان خان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کی لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی، اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ کھل رہے گئے تھے۔ ماہنور بیٹا سنا ہے آپ کوئی بک لکھ رہی ہے؟ وقار کے پوچھنے پر سنبھل کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی انکل، تبھی ہمارے صاحبزادے کو بھی دکھایا وہ کتاب؟ جی۔ وہ حیران ہوئی۔ وقار آنکھوں سے اسے اشارہ کرتے بظاہر مسکرا رہے تھے۔ جی ضرور۔ وہ مسکرا کر روحان خان کو دیکھنے لگی تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ماہنور بھی اٹھی اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ لاؤنج سے جاتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کنفیوز ہوتی ماہنور آنکھیں چرا کر مسکرانے لگی۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ کچھ دیر رکی۔ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہم یہیں لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں۔ روحان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں، آئیے پلیز۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ بیٹھیے پلیز۔ اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہہ کر وہ بھی بیٹھ کے کچھ فاصلے پر۔ روحان خان کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ماہنور اس کی بلو جینز پر بلیک شرٹ کے ساتھ ہلکی شیو کے ساتھ وہ ماہنور کو بار بار کنفیوز کر رہا تھا۔
سچ جاننے کے بعد اسے روحان خان پر پیار آ رہا تھا، اپنائیت کا احساس، اپنا ہونے کا احساس اس کا شوہر تھا، اس کی نکاح میں تھی، اور ایک خوبصورت اور پاک بندھن جو ان کے بیچ تھا۔ لیکن روحان خان کو یاد نہیں تھا کچھ، اور مانور سب جانتے ہوئے بھی اس سے دور تھی۔ روحان خان کی نظریں اس فرفڑی سے خود کی طرف انہیں مارک سے دیکھتا پا کر اس کی آنکھوں میں کھو گیا، جیسے کچھ کہتی آنکھیں کیا، لیکن کیا؟ لمحے سے رکھتے کہ مہنور نے سٹ پٹا کر نظریں جھکا دی۔ اس کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھر گئے تھے، اس کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کا مجازی خدا اس کے سامنے تھا، اس کی محبت، لیکن اس میں پلکیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ روحان خان زیر لب مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں میں وہ کھو رہا تھا۔ مہنور مہنور نے ایک نظر اسے دیکھا، اور اسے ایک پل لگا روحان خان کو سب یاد آ گیا ہو۔ آپ بہت خوبصورت ہے مہنور، شفاف دل کی مالک ہیں آپ۔ مہنور مسکرا پر بھی سنبھل کے کہنے لگی، ہاں میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ اس کی بات پر روحان خان مسکرا پڑا۔ کیوں، آپ کو پیاس لگی؟ جی جی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر گئی، کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ وہ مسکرانا بھول گئی تھی، خواب دیکھنے چھوڑ دیے تھے اس نے، محبت کے احساس سے وہ بے خبری ہو گئی تھی۔ سارے احساس اس کے اندر مر چکے تھے، لیکن وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہی تھی۔ محبت کی بوندیں اس کے دل کی زمین بھگو رہی تھی۔ پھر سے اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگی تھی، اپنے روحان خان کے خواب۔ اس کے چہرے نے خوبصورت رنگوں کو محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ اب پل پل اسے لگتا تھا روحان خان کو بھی سب یاد آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اسے محبت، اپنائیت کے رنگ نظر آنے لگے تھے۔ اس نے جذب کے عالم میں اپنی آنکھیں موند لی۔ روحان خان مجھ سے دور مت جاؤ۔ اب آواز تھوڑی واضح تھی، چہرہ ابھی بھی دھندلا سا تھا۔ میرے روحان خان، اسے اس جانی پہچانی آواز کی سمجھ آ رہی تھی اب۔ کچھ دھندلے چہرے جو اسے دور لے جا رہے تھے، لیکن کون تھے؟ میرے روحان خان کو کچھ مت کہیے، پلیز چھوڑ دیجیے روحان خان۔ مہنور، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ ایک دم نیند سے جاگا تھا، وہ کوئی اور نہیں مہنور تھی۔ وہ جانی پہچانی آواز جو اسے سنائی دیتی تھی، وہ مہنور کی تھی۔ مہنور، وہ زیر لب بڑبڑایا، تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ دھندلے چہرے کس کے تھے؟ کون تھے؟ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، میں کل ہی ڈاکٹر مدیحہ بخاری کے پاس جاؤں گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ ایک خوشگوار احساس اسے گھیر لیا۔ مہنور کا خیال، مہنور کے مسکراتے لب، اس کی جھکی پلکیں، اس کے چہرے کے بکھرے رنگ، چاہت کے رنگ، وہ تو جیسے کھو گیا اس پل میں۔ بیل کی آواز پر مہنور نے دروازہ کھولا تو سامنے روحان خان کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر ایک خوشگوار احساس اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ روحان خان کو لگا اس کی آنکھیں بول رہی ہیں، وہ اس سے پہلے اس کی آنکھوں میں کھو جاتا۔ مہنور کی آواز پر چونک پڑا، آپ یہاں؟ جی۔ وہ کنفیوز ہو گیا کہ کیا کہے اب۔ آپ ہی نے بتایا تھا آپ آئیں گے، آئیے پلیز۔ اسے راستہ دیتی سائڈ پر ہو گئی۔ مہنور اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گیا صوفے پہ۔ آپ ہی آتی ہوں گی بس کلینک میں ہیں؟ اوہ، مجھے بھی کلینک جانا چاہیے تھا پھر تو۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ مہنور جلدی سے بولی، نہیں آپ یہی آیا کریں۔ مہنور اس کی بے ساختی پر مسکرا پڑا، جبکہ مہنور شرمندگی چھپانے لگی۔ امین، آپ کو انہوں نے یہی بلایا ہے نا؟ روحان خان اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی اور کچن میں آ کر خود کو سرزنش کرنے لگی۔ انسان بن مہنور، کیا کر رہی ہے تو؟ پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ اب وہ روز آنے لگا تھا، در حقیقت اپنے وقت سے پہلے آتا تاکہ مدیحہ بخاری کے آنے تک مہنور کے ساتھ وقت بتا پائے۔ اسے مہنور میں دلچسپی ہونے لگی تھی، اس کی بے ساختی پر، اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں وہ کھو جاتا، اس کے چہرے کے خوبصورت رنگوں میں کھو جاتا۔ مہنور کچن میں چائے بنا رہی تھی جب روحان بور ہو کر کمرے سے نکلا اور کچن تک آیا۔ اب ان کے گھر کے فرد کی طرح بن چکا تھا۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر وہ مہنور کی پشت کو دیکھنے لگا جو چائے بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے چہرے نظر آنے لگے۔ کوئی دھندلا سا لمحہ جب مہنور اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ چلتا ہوا اس کی پشت پر کھڑا ہو کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکایا تھا، اسے دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مہنور آہٹ پر پلٹی اور روحان خان کو یوں دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ روحان خان، کیا ہوا؟ روحان خان، وہ اچانک اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھنے لگی۔ روحان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ روحان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو نا؟ کمرے میں چل کے بیٹھو۔ وہ پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ روحان خان کے زیادہ ہی قریب آ گئی ہے۔ وہ اسے لیے کمرے میں آئی اور صوفے پہ بٹھا کر اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ کیا لاؤں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ روحان خان سنبھل گیا تھا۔ جی جی ٹھیک ہوں۔ مہنور کو احساس ہونے پر شرمندگی ہونے لگی۔
اور وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی انگلیاں مسلنے لگی، جبکہ روحان خان کی جانچتی نظریں اس پر تھی۔ اس کا یوں قریب آنا، روحان کے لیے یوں پریشان ہونا، اسے دیکھ رہا تھا جبکہ مانور سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن یہ بات روحان خان نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ روحان خان کی آواز پر جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی بالکنی میں بیٹھ کر اچانک کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ آج سارا وقت اس کے سامنے نہیں گئی تھی تو روحان خان اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ مانور نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی۔ آپ بیٹھیے پلیز۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ روحان خان بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون ہے آپ؟ اسے دوبارہ پوچھا۔ میں ماہنور، اسے دیکھ کر بولی، پھر اس کی نظروں سے خائف ہو کر سر جھکا گئی۔ ماہنور، آپ میرے خواب میں بھی آتی ہیں؟ ماہنور چونک کر اسے دیکھنے لگی کہ دراصل مجھے ایک دھندلا چہرہ نظر آتا، خواب میں کچھ دھندلے چہرے اور بھی نظر آتے جو مجھے آپ سے دور لے جا رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں روک رہی ہوتی ہیں۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری ماہنور ہوں روحان خان، تمہاری ماہنور، ہمارا نکاح ہوا تھا، ہم خوش تھے بہت۔ روحان خان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ماہنور بے خودی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اللہ سائی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، میرے سامنے، میری ان آنکھوں کے سامنے تم پر گولیاں چلا دی اور اس نے سسکی لی۔ مجھے لگا تم مر گئے، میں تو بھول ہی گئی تھی، تم مر کے میں بھی مر گئی تھی، لیکن ایک دن تم مجھے نظر آ گئے زندہ سلامت۔ روحان خان کی نظریں اس پر ٹکی تھی۔ یہ کیا بول رہی تھی ماہنور؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا، سب کچھ دھندلا سا ہے بس۔ میں انتظار کر رہی ہوں روحان خان، تم بھی مجھے پہچان لو۔ جن آنکھوں سے تم مجھے بے خودی میں دیکھتے تھے، تم ایک دن مجھے پھر سے دیکھنے لگو گے۔ وہ جو محبت تھی تمہیں مجھ سے، بے حد محبت، تمہیں ایک دن پھر سے مجھ سے وہی محبت ہو جائے۔ میں انتظار کر رہی، نہیں پتا وہ دن کب آئے گا، لیکن مجھے انتظار ہے۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی۔ ماہنور، روحان خان نے اسے پکارا۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی، اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ ماہنور نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ روحان خان دیر تک وہیں بیٹھا اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھکی سی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اپنے موبائل پر پڑی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو دادو، اسے سسکی لی۔ بیگم رخشندہ کا دل گھبرا گیا۔ میری دھیرانی، کیا ہوا تجھے؟ میں تھک گئی ہوں دادو، آپ کے پاس آ جاؤ پلیز۔ بیگم رخشندہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بچی، تیرا ہی گھر ہے، آ جاؤ۔ اس نے فون رکھ دیا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ تھک گئی تھی وہ، کچھ دیر یہاں سے جانا چاہتی تھی، دور سو جا رہی تھی۔ شہریار بخاری اور مدیحہ بخاری نے بھی اسے نہیں روکا، اس کے لیے فی الحال یہی بہتر تھا۔ گاؤں کے احاطے میں گاڑی داخل ہوئی تو ماضی کی یادیں اپنے صفحے پر لٹنے لگی۔ اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ گاڑی کے وہی دل فریب خوشبو، وہی چھوٹے چھوٹے بچے جو ادھر ادھر ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے، کچھ بچیاں جو دوپٹہ منہ میں دبائے اسے دیکھ رہی تھی، کچھ عورتیں پانی کے مٹکے اٹھائے جا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، گاؤں کی فضا میں وہی خوشگواریت تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا اس کے گال پر۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو وہ گاڑی سے باہر آئی۔ ملازم احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بوا تھی، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی۔ بوا، میری پیاری بوا۔ بوا اس کے والہانہ انداز پر اب دیدہ ہو گئی، پھر اپنی دادوں کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ کر وہ روتی رہی، دیر تک یوں ہی روتی رہی۔ اس کا رونا دیکھ کے کچھ ملازم بھی اب دیدہ ہو گئے، انہیں اپنی چھوٹی بیوی سے پیار تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ سردار شاہین خان کے کمرے میں آ کر وہ بابا سائیں کے پاس دیر تک بیٹھی رہی۔ وہ اب بول سکتے تھے کچھ اور ہل بھی سکتے تھے۔ ماہنور کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اپنے بابا سائیں اور دادی کے ساتھ اس نے کھانا کھایا، پھر جب اپنی دادی کے ساتھ تنہائی میسر ہوئی تو اس نے روحان خارقہ کے بارے میں سب بتایا۔ بیگم رخشندہ نے اس کی ساری باتیں سنی، پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ جان جائے گا، وہ تمہارا ہی ہے، تمہارے پاس ہی آئے گا، اتنا راستہ مضبوطی سے چلتی رہو، اور اب جب منزل قریب ہے تو میری دھیرانی تھک گئی۔ ماہنور انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئے گا ماہنور، وہ ضرور آئے گا۔ بیل دے کر وہ ماہنور کی دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن سامنے مدیحہ بخاری کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، پھر سنبھل کر انہیں دیکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ مدیحہ بخاری نے جواب دے کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تھی۔ کیسے ہو روحان خان؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ روحان خان نے مسکرا کر جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
महानूर महानूर घर पर नहीं है। वो अपने गाँव गई है। फरहान खान हैरत से उन्हें देख रहा था। क्यों? कैसे वो परेशान हो गया? वहाँ उसके फादर और दादू होते तो उनसे मिलने गई है। मदीहा बुखारी उसका चेहरा गौर से देख रही थी, जबकि फरहान खान का दिल बैठ गया। यहाँ उसका दिल नहीं लग रहा था, वो यहाँ से चले जाने का सोच रहा था। जब मदीहा बुखारी की आवाज़ पर चौंका, चाहिए कॉफ़ी? वो एकदम अपनी जगह सिर मैं जा रहा हूँ लाफिज़, ये कहकर वो जल्दी से निकल गया वहाँ से। मदीहा बुखारी के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। मानूर, बहुत जल्द रूहान खान आ रहा है तुम्हारे पास। मैं महानूर के गांव जा रहा हूँ, रोहान खान वकार जलंधर से कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। हाँ, तुम्हें खतरा भी हो सकता है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, उन्होंने मना कर दिया। रोहान खान बेचैन होकर, बाबा प्लीज आप तो समझे मुझे, मैं महानूर को वापस लाना चाहता हूँ, मेरे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी ये तो मालूम है ना आपको। वकार उसे देखने लगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, 3-4 गार्ड्स के साथ जाओगे। रोहान खान मुस्कुरा पड़ा। कितनी फिक्र थी उसके बाबा को उसकी। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होकर जा रही थी। ये रास्ते उसके अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कुछ धुंधली यादें उसके जहन से टकराने लगी। एक खनकती हुई आवाज, बैक व्यू मिरर से आंखों का तसादुम। कुछ लोग जो रोहान खान को जानते थे रुक रुक कर उसे देख रहे थे, हैरत का इजहार कर रहे थे, कुछ मुंह खोले उसे देख रहे थे। अरे ये तो अपना रोहान खान है, अपना यार। किसी की आवाज पर वो चौंका था। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकी और वो नीचे उतरा तो दो मसले आदमी भी इसके साथ उतर गए। वही आदमी अब हैरत से उसे देख रहा था। वही हमारा रोहान खान तो बड़ा आदमी बन गया है, दूसरा कहने लगा। जेंटलमैन। रोहान खान के लब मुस्कुरा पड़े। वो उन्हें देख रहा था, धुंधले चेहरे उसके जहन में आने लगे। मतलब ये महानूर का नहीं, इसका भी गांव था। अचानक इनमें से एक लड़का उसकी तरफ आने लगा। करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों से छूने लगा। रोहान खान, मेरा यार, मेरा जिगर तो जिंदा है। उसे गले लगाए रोने लगा। रोहान खान हैरत से देख रहा था। हम समझे थे हमारा यार मर गया, शमशेर खान ने मार दिया था तुझे। वो रो रहा था, वही धुंधले चेहरे जो उसे महानूर से अलग कर रहे थे। हवेली ले चलोगे मुझे, रूहान खान ने उसे कहा तो वो अस्वाद में सर हिलाने लगे। उसे गाड़ी में बिठाकर वो भी बैठ गया। गाड़ी फिर से उन रास्तों पर चलने लगी। वो बाहर देख रहा था। गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी तो गार्ड उनकी तरफ देखने लगा। उस लड़के ने जोश से उसे कहा, ये अपना रूहान खान है, हवेली वालों का मेहमान। ये गाड़ी आगे बढ़ी। वो गाड़ी से निकला तो वहां मौजूद कुछ मुलाजिम जो उसे जानते थे हैरत से उसे देख रहे थे। सूट बूट में मलबूस वो रूहान तो कोई और ही लग रहा था। सब हैरत ज्यादा से सबसे ज्यादा हैरत ज्यादा वो खुद था। जबकि वो लड़का बोल रहा था, हमारा रूहान खान जिंदा शहर बाबू बन गया है, शहर से बड़ा आदमी बनकर आया है। उसकी नजरें सामने पड़ी जहां पहली दफा उसकी नजर महानूर पर पड़ी थी और वो नजरें हटाना भूल गया था। महानूर, उसने जेरी लब दोहराया। कुछ धुंधले लम्हे उसकी आंखों में लहराने लगे। उसने अपना सर थाम लिया। किसी ने उसे रहान खान के नींद की इत्तला दी। वो भागती हुई हवेली से बाहर आई और वहीं रुकी अपनी उतल पुतल होती सांसों को संभालती उसे देखने लगी। वो भी रुक कर उसे ही देख रहा था। बुआ आगे बढ़ी थी। मेरा रूहान खान पुत्र आया है, मिठाइयाँ बांटो। वो बुआ को देखने लगा। एक धुंधला सा चेहरा उसे याद आया था। वो उनके साथ अंदर हवेली की तरफ बढ़ रहा था। महानूर साइड पे खड़ी बेखुदी में उसे देख रही थी। बुआ दोनों को लिए अंदर आई तो बेगम रिक्शंदा भी आगे बढ़ी और रूहान खान को खुशामदीद कहने लगी। उसकी नजरें सामने व्हील चेयर पर बैठे शख्स पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। वो वहीं रुक गया और उसका दिल डूबने लगा। वो चुपचाप कभी उस शख्स को देखता, कभी उस जगह को। महानूर उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। दर्द फैल रहा था उसके वजीह चेहरे पर। मेरे पास आओ रोहान पुत्र, उस शख्स की आवाज आई। मैं माफी के लायक खुद को नहीं समझता, लेकिन क्या मुझे माफ कर दोगे? और वहीं दुजानों गिरते हुए बैठ गया। धुंधली यादें, धुंधली बातें, उसने अपना सर पकड़ लिया। महानूर घबरा कर उसके पास बैठ गई। रूहान खान, रूहान खान। सर उठाकर महानूर को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। रूहान खान ठीक हो? वो महानूर को बेखुदी में देखे जा रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को अपनी उंगली की पोर से साफ करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। महानूर, उसका नाम लेता महानूर को वो वही रूहान खान लगा, वही रूहान खान। उसका रूहान खान। यही जगह है ना, यही जगह जहाँ हमारी पाक मोहब्बत का कत्ल हुआ था। महानूर रो ही पड़ी। रूहान खान सब आप दीदा थे। वो महानूर का चेहरा अपने हाथों में लिए देख रहा था। महानूर देखो, मुझे याद आ गया। वो रोने लगी। सरदार शहीन खान भी रो रहे थे। रूहान खान उन्हें देखने लगा। आप क्यों रो रहे हैं? यही तो चाहते थे ना आप,
آپ نے ہی حکم دیا تھا مجھے مار ڈالے۔ 6 گولیاں ماری تھی مجھے، 6 گولیاں۔ ماہنور کو وہ لمحہ یاد آیا جب روحان خان مسکراتا ہوا امید بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو روحان پتر، میں قاتل ہوں، گناہ گار ہوں تم سب کا، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص 2 سال پہلے کیے ہوئے اس ظلم کو یاد کر کے اب دیتا تھا۔ مجھے لگا میں کھو چکی ہوں اپنے روحان خان کو۔ ماہنور اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی، اور مجھے لگا میں کھو چکی ہوں تمہیں۔ ماہنور بولتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ روحان خان بھی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مانور ہمارے نصیب میں شاید ایسے ہی ملنا لکھا تھا، اب ہم آخری سانس تک ساتھ رہیں گے۔ تب میں کمزور تھا، شاید بہت کمزور۔ سرداروں کا مقابلہ کرنا شاید میرے بس میں نہیں تھا۔ مانور نے اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ تم میرے ہو روحان خان، میرے پاس ہو، مجھے اور کچھ نہیں سوچنا۔ بچ بس کچھ بھی نہیں، سب ایک ڈراؤنا خواب تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ روحان خان نے دھیرے سے اس کی ہتھیلی چومی، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اسے اپنے قریب کر کے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ مانور کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک انوکھا خوبصورت احساس بنا کسی ڈر کے اس نے طمانیت سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ شہر سے وقار، شہریار بخاری، مدیحہ بخاری بھی آئے تھے۔ آخر کو مانور اور روحان خان کی دھوم دھام سے شادی کے انتظامات چل رہے تھے، وہ کیسے نہ آتے۔ لڑکیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی وہ اسے مہندی لگا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا، اس کی آنکھیں تک مسکرانے لگی۔ وہ جلدی چٹ کے بالکنی میں آئی، نیچے دیکھنے لگی جہاں روحان خان کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ نیچے آؤ، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی، اپنے مہندی لگے ہاتھ دکھانے لگی اسے۔ وہ منترے کرنے لگا تو وہ جلدی سے بالکنی سے نکل کر لڑکیوں کے بیچ سے ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ ارے دلہن بھاگی، لڑکیاں چیختی رہ گئی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا، بس اسے اپنے روحان خان کے پاس جانا تھا۔ روحان خان کے قریب آ کر اس کے گلے لگی۔ روحان خان نے اس کی صدا پر سے اپنے بازوؤں کے آثار میں لیے اور اس سے لیے سائڈ پر آگے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ روحان خان کو دیکھ رہی تھی۔ روحان خان اس کے ہنا لگے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ میرا نام بھی لکھا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ڈھونڈ لو، وہ اترا کر کہنے لگی۔ وہ شرارتی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ بتا دوں؟ ہش! مانور نے اسے دھکا دیا۔ شرم کرو کچھ۔ وہ ہنسنے لگا۔ تمہارے ہاتھوں پر میرا نام بہت جچ رہا ہے۔ مانور مسکرائی، اور میری آنکھوں میں تمہاری محبت کا سچ رہا ہے۔ روحان خان اس کے اظہار پر سرشار سا ہو گیا۔ میں جانے لگی ہوں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ رکو نا۔ روحان خان کی آواز پر اس کا دل کسی اور لہر میں دھڑکا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہارے لیے ابھی کیا، ہمیشہ ہر لمحے رکنے کے لیے تیار ہوں۔ روحان خان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، ایسے ہی خوشیوں بھرے دن ان کے منتظر تھے۔ ختم شد۔